اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں سید علی رضا نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو اسلامک میڈیا۔ مدینہ سے مدینہ تک جو ہمارا ٹاپک چل رہا تھا، آج اس کی قسط نمبر 5 ہے، اور اگر پچھلی قسط آپ نے نہیں دیکھی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری کمنٹس باکس میں حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ آج ہم بات کر رہے ہیں سفر حسین علیہ السلام کے بارے میں۔ یہ مولا حسین علیہ السلام کا سفر اور مولا حسین علیہ السلام کی اور ان کے انصار، ان کے جانشین اور ان کی لازوال جو قربانی ہیں ان کے بارے میں۔ تو بات سنیں، جب 28 رجب کو مولا حسین علیہ السلام نے مدینہ سے خروج کیا اور مکہ کی طرف سفر شروع کیا تو مولا حسین علیہ السلام نے سب کو بتایا تھا کہ میں حسین کہاں جا رہا ہوں اور میرا راستہ کون سا ہے۔ کوئی مولا حسین علیہ السلام جو تھے وہ اقتدار کے لیے نہیں گئے تھے، اقدار کے لیے گئے تھے۔ مولا حسین علیہ السلام کا جو راستہ ہے، مولا حسین علیہ السلام کا جو قیام ہے، وہ قیام اس کی توحید بچانے کے لیے تھا، رسالت کے لیے تھا، امامت بچانے کے لیے تھا، اشہد ان اقمت الصلاۃ و نماز بچانے کے لیے تھا، وآتیت الزکوٰۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر، ان باتوں کے لیے تھا مولا حسین علیہ السلام کا قیام۔ تو جب مکہ سے مولا حسین علیہ السلام نے مسلم بن عقیل کو اپنا نمائندہ، اپنا سفیر، اپنا وکیل، اپنا جانشین بنا کے کوفہ کی جانب روانہ کیا تو کوفیوں کو مولا حسین علیہ السلام نے یہی بات لکھ کر بھیجی کہ آپ کے خطوط کے جواب میں اپنا ایک نمائندہ، ایک سفیر بنا کے بھیج رہا ہوں۔ تو دوستو، میں یہاں پہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی ملک کا سفیر بھی ہو، کسی دوسری کنٹری میں وہ چلا جائے، اگر اس پہ ظلم ہو یا اس کو کوئی مار رہا ہو تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں۔ سفیر کو مارنا ایک جرم کہلاتا ہے، ایک قانونی طور پہ وہ جرم ہے۔ اور اب آپ دیکھ لیں کہ کوفیوں نے کتنے جرم کیے، اور بصرہ میں مولا حسین کے سفیر کو مارا گیا، کوفہ میں مولا حسین علیہ السلام کے سفیر کو مارا گیا۔ یہ سفیر کو قتل کرنا ابتدا سے ہی اس قوم کی ایک ریت رہی ہے، ایک رواج رہا، ایک رسم رہی ہے۔ تو مسلم بن عقیل کون تھے؟ ان کا مشن کیا تھا؟ مسلم بن عقیل، عقیل ابن ابو طالب کے بیٹے تھے، مولا علی علیہ السلام کے بھتیجے اور مولا امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی اور بہن کے شوہر تھے، یعنی کہ رقیہ بنت علی کے یہ شوہر تھے۔ بعض روایت میں جن کی مزار اقدس لاہور میں بھی کہی جاتی ہے، یہ ان کے شوہر تھے۔ تو دوستو، جب مسلم بن عقیل کو مولا حسین علیہ السلام نے کوفہ کی جانب اپنا سفیر بنا کے بھیجا، اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا، اپنا وکیل بنا کے بھیجا، اور کوفہ میں جناب مسلم جب پہنچے اور اہل کوفہ سے جب مسلم نے بات کی کہ لوگو، اے اہل کوفہ، میں مسلم بن عقیل ہوں، میں حسین کا سفیر بن کے آیا ہوں، تو لوگوں نے مسلم کے ہاتھوں میں بیعت کی۔ لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیے گا، جن لوگوں نے بیعت کی وہ پھر گئے اپنی بیعت سے۔ جب عبید اللہ ابن زیاد بصرہ سے کوفہ آیا، یہ کس لباس میں آیا تھا؟ یہ کیا کرنے آیا تھا؟ اسے حکم تھا یزید کا۔ یہ جب کوفہ میں آیا تو اس نے لالچ کے ذریعے خریدا کوفہ کے لوگوں کو کہ تلوار کے بدلے میں سونا، تلوار کے بدلے میں سونا، تلوار کے بدلے میں سونا۔ تو جنگ کے میدان سے ان کی خانم جتنی بھی تھیں ساری اپنے مردوں کو لے کر جو ہے وہ میدان سے واپس آ گئی۔ یہاں پہ جو مریدین مولا علی اور شیعان علی تھے وہ مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی تھے۔ مختار کاروان اکٹھا کرنے کے لیے کوفہ سے باہر تھے اس وقت،
سلیمان بن صورت خزائی جو تھے وہ گوشہ نشین ہو گئے، میثم تمار کو قید کرا لیا گیا، اور انہوں نے کیا کیا، ہانی بن عروہ مزحجی کو بھی قید کرا لیا۔ جب تمام مسلم کے راستوں کی انہوں نے مسلم کے راستے کیا کہ رکاوٹیں اور تمام جو ہے وہ پریشانیاں پیدا کر دی، تو کوفہ کی گلیوں میں تنہا پھرنے لگے جناب مسلم۔ تو دوستو جب بات یہاں تک پہنچی، ایک دروازے کے آگے جناب مسلم آ کے بیٹھ گئے۔ جب بیٹھے تو مسلم نے وہاں کیا کہا، مسلم ایک دروازے کے آگے آ کر بیٹھ گئے۔ ایک خاتون آئی، کہا کہ اے مسافر کیا آپ کا گھر نہیں ہے؟ مسلم نے سلام کے جواب دینے کے بعد یہ کہا کہ اگر ہو سکے تو مجھے ایک جام پانی کا دے دیں۔ اس خاتون نے جب پانی دیا تو جام رکھ کے جب واپس اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے آئی تو دوبارہ کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ یہاں سے چلے جاؤ، کون ہو تم؟ تو مسلم کہتا ہے میں کوفہ میں ایک اجنبی ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، میں کوفہ میں اسیر ہوں۔ تو وہ خاتون جو ہے وہ کہتی ہے کون ہو تم؟ جناب مسلم کہتا ہے جسے سارا کوفہ مارنے کے لیے ڈھونڈ رہا ہے، میں وہ مسلم ہوں۔ تو یہ اپنے گھر لے آئی۔ اس کا بیٹا جو تھا وہ لالچی اور شرابی اور عیاش پرست تھا۔ چند ایک شراب کی بوتل کے لالچ میں اس نے مسلم کے بارے میں جا کے عبید اللہ بن زیاد کی دربار میں مسلم کو بتایا کہ مسلم تو ہمارے گھر میں موجود ہے۔ جب مسلم کو پکڑنے کے لیے کوفہ کی فوجیں آنے لگی تو مسلم نے تلوار کو بے نیام کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھر جہاد کا جو ہے علم بلند کیا۔ تو رانی جنگ کرنے کے بعد کوفیوں نے ایک پھر چال چلی۔ کون سی چال تھی وہ؟ کہ اے مسلم اگر تم تلوار کو جو ہے وہ نیام میں ڈال لے اور ہمیں اپنے آپ کو تسلیم کر لے، ہم ابھی اگر خود تسلیم ہو جائے تو ہم امان لے لیں گے۔ مسلم نے سوچا کہ حسین ابن علی ابھی راستے میں ہے، اسے خط لکھ دیا جائے۔ تلوار کو نیام میں ڈالا، اپنے آپ کو گرفتار کرایا۔ دھوکے سے جب یہ کمینے لے کر آئے مسلم بن عقیل کو، تو جناب مسلم کو ان لوگوں نے کہا زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، زخمی ہے، اور کہا کہ اے ابن عقیل ہمارے امیر پہ سلام کرو۔ تو کیا کہا جناب مسلم نے، مالی امیرن سوال حسین، میرا کوئی اور امیر ہے بھی نہیں، میں اور کسی کو امیر مانتا ہی نہیں، میں اور کسی کو اپنا نمائندہ مانتا ہی نہیں، میں اور کسی کو اپنا راہبر مانتا ہی نہیں، مالی امیرن سوال حسین، میرا تو صرف واحد ایک ہی امیر ہے اور وہ ہے حسین ابن علی۔ تو اس نے کہا کہ مسلم میں تجھے قتل کرا دوں گا۔ مسلم نے اس سے گفتگو کی، یہ غصے میں آیا اور کہا کہ کوئی ہے جس نے اس سے کوئی زخم کھایا ہو؟ وقیر ابن حمرا نے عامری جو تھا وہ اٹھا اور اس نے کہا میں ہوں۔ یہ لے گئے جناب مسلم بن عقیل کو دارالعمارہ کی چھت پہ، وہاں پہ جا کے مسلم کو سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا۔ اب یہاں تک دیکھیں عزیزان، سفیر کی میت کی کس طرح ان لوگوں نے بے حرمتی کی۔ سفیر کی میت کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا، لاش کو برہنہ کر کے گھوڑوں کے ساتھ باندھ کر یہ پھرانے لگ گئے جناب مسلم کے لاشے کو، گھمانے لگ گئے جناب مسلم کے لاشے کو۔ تو دوستو یاد رکھیے، ہم شیعہ قوم، ہم علی ولی اللہ پڑھنے والے، ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ولی اللہ پڑھنے والے، ہم اگر کسی کی میت پہ آنسو بہاتے ہیں تو وہ اہل بیت رحمۃ السلام ہے، وہ محمد و آل محمد کو چاہنے والے ہیں، وہ آل محمد کے گھرانے سے ہیں۔ ہماری کسی سے اگر کوئی دوستی ہے تو اس بات کے اوپر ہے کہ وہ محمد اور آل محمد کو ماننے والا ہے۔ اگر ہم کسی سے دشمنی رکھتے ہیں تو اس نتیجے اسی بات پہ رکھتے ہیں کہ وہ محمد و آل محمد کو نہیں مانتا اور ان کا وہ دشمن ہے۔
تو دوستو یاد رکھیے، ایک بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، یاد رکھ لیں کہ نبی کی رحلت کے بعد جو مسلمانوں نے سلوک کیے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے پر، جو سلوک کیا ہے زہرا کے گھر پہ، جو ستم ڈھائے ہیں علی کے گھرانے پہ اور اولاد علی پہ، اگر آپ لوگ تاریخ پڑھ لیں تو اس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ ایسے ستم ڈھائے ہیں ان لوگوں نے کہ چھوٹے بچوں سے لے کر ضعیف تک، چھوٹی بچیوں سے لے کر بزرگ عورتوں تک، جوانوں کو مارا، ضعیفوں کو مارا، بچوں کو مارا، بوڑھوں کو مارا، بچیوں کی چادریں چھین لی ان لوگوں نے۔ کیا جرم تھا علی کی اولاد کا، کیا بگاڑا تھا محمد اور آل محمد نے۔ تو دوستو اگر ہم لوگ آنسو بہاتے ہیں، گریا کرتے ہیں، سینہ زنی کرتے ہیں، ہم لوگ ماتم کرتے ہیں، تو یہ احتجاج کرتے ہیں ہم ان ظالموں کے خلاف، ان مظلوموں کے حق میں، کربلا میں، جنہیں کربلا سے پہلے اور کربلا کے بعد بے گور و کفن چھوڑا گیا اور ان کے لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے اور انہیں پامال کیا گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ مالک لم یزل ہمیں اور آپ کو محمد اور اہل بیت محمد کے گھرانے پر کو پہچاننے کی توفیق